اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا ایک واقعہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی آزمائش سے آزمایا اور وہ سب آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ وطن کی محبت سے آزمایا، اولاد کی وجہ سے آزمایا، ازواج کی وجہ سے آزمایا، اپنے خاندان کی طرف سے آزمایا، لیکن ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات کا ترجمہ و تفسیر دیکھی جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا لیکن وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مالی طور پہ بڑی وسعت تھی، بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ جنگل میں چل رہا ہے، کیونکہ اس وقت فائنینشلی طور پہ وہی بندہ مضبوط ہوتا تھا جس کے پاس بھیڑ بکریاں اونٹ یہ ریوڑ زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ یہی گزر بسر کی چیزیں تھی اور اسی کی وجہ سے انسان کی اکنامکلی جو لائف تھی وہ اچھی گزرتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ وافر مقدار میں اور وہ ایک پہاڑ کی چوٹی میں کھڑے ہیں اور یہ مال مویشی چر رہے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر بلند کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اس اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو عرش پہ کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، جب میں آدم کی تخلیق کر رہا تھا تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ زمین پہ جا کے فتنہ فساد کرے گا، لیکن میں نے اس وقت کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دیکھو میری نظر اس خلیل پہ تھی، ایسے لوگوں پہ تھی جو زمین پہ جا کر میرا ذکر بلند کریں گے، میری محبت کو عام کریں گے، میری محبت میں اللہ کا ذکر بلند کریں گے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین جس بندے کو اتنی وسعتیں عطا ہوں، اتنی بھیڑ بکریاں، مالی طور پہ اتنا مضبوط ہو، حسن ہو، جوانی ہو، تو پھر بھی اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس حال میں تو ذکر کرنا بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم کو آزما لو، وہ آزمائش پہ پورا اترے گا۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں زمین میں آتے ہیں اور پہاڑ کی ایک چوٹی میں چھپ کے اونٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور چھپ کے آواز لگاتے ہیں اللہ۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ فرشتے کی آواز ہو، اللہ کا نام ہو اور پیغمبر کی سماعت ہو تو کیا عالم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا کہ میرے اللہ کا نام کوئی خوبصورت انداز کے ساتھ پکار رہا ہے تو فوراً متوجہ ہوئے کہ یہ کون اتنی خوبصورت آواز میں میرے اللہ کا نام پکار رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان ہے جو اللہ کا نام بلند کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو کہا کہ ایک دفعہ اسی طرح میرے اللہ کا نام پھر لے، مجھے بڑا لطف آیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب اگر میں اللہ کا نام بلند کروں گا تو آپ مجھے کیا عنایت فرماؤ گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بیڑوں کا ریوڑ تو لے لے سارا، ایک دفعہ اللہ کا نام بلند کر۔ وہ پھر خوشالانی کے ساتھ اللہ کا نام بلند کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک کیف سرور کا عالم آ جاتا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں کہ یار ایک دفعہ اور اللہ کا نام بلند کر۔ وہ کہتا ہے کہ اب کیا دو گے؟ پھر وہ دوسری چیزیں دیتے ہیں۔ کرتے کرتے اپنا سارا مال و متاع ایک دفعہ اللہ کا نام بلند کرنے کی عوض اس کو دیتے گئے، سب چیزیں دے دی۔ اس اللہ کے نام کی قدر و قیمت اور لطف جن بندوں کو معلوم ہو جاتا ہے وہ اس نام کو حاصل کرنے کے لیے، اس نام کا لطف حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس اللہ کے نام کی جو لذت تھی وہ حسین کو بھی نصیب ہوئی۔ امام علی مقام امام حسین نے اسی نام کی لذت کے لیے تو سب کچھ قربان کر دیا، کیونکہ یہ صرف نام آواز تک ہی نہیں ایک خوشالانی کے ساتھ، بلکہ زندگی میں ڈھل جائے یہ نام، دنیا میں اسی نام کی نظام قائم ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام اور اللہ اور اس کے رسول کا نظام، یہی ایک مومن کی شان اور پہچان ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگر اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو حسین علیہ السلام نے کربلا میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو بندہ کہتا ہے جو فرشتہ انسانی صورت میں ہوتا ہے کہ اب تو تیرے پاس کچھ نہیں رہ گیا، اب میں کیسے نام بلند کروں، اب مجھے کیا عنایت کرو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بڑی خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی بھیڑ بکریوں کے لیے تجھے ایک عدد ملازم چاہیے، نوکر چاہیے، میں ساری زندگی تیرا نوکر بن کے ان بکریوں کو چراتا رہوں گا، تو ایک دفعہ اسی خوشالانی کے ساتھ اللہ کا نام پھر بلند کر لے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ابراہیم پیغمبر ہو کہ جس چیز پہ اللہ تبارک و تعالی
کا نام بلند کرنے کے عوض خود کسی کا غلام بننے کو تیار ہو جاتا ہے، اس اللہ کے نام کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگیوں سے نوازا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیجیے، کیونکہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ ہماری اس قربانی کی ابتدا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور انتہا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کی۔ تو یہ دونوں شخصیات ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی کہتی ہیں کہ اللہ کے نام کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اس نام کو بلند کرنے کے لیے اور اس نام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں کے بغیر ہی اخلاص اور محبت کے ذریعے ہمیں اس دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔